السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ پختہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انسان جیسے معاشرے کے اندر باقی لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہے، دوست احباب کی عزت اور احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ اگر حقوق کا کوئی حقدار ہے حقوق العباد کے اندر، تو وہ سب سے زیادہ انسان کے والدین ہیں، جو اس کے سب سے زیادہ حقوق کے حقدار ہیں، جو اس کے احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ جیسے توحید اتنا اہم مسئلہ ہے، شرک اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا ہی اہم مسئلہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے اس آیت کے اندر، وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے میری عبادت کرنا فرض ہے، مجھ سے میرے ساتھ شرک کرنا، اس سے بچنا فرض ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے والدین کو خوش کرو۔ اگر آپ کے والدین خوش ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی کے اندر والدین کی ناراضگی، اگر والدین کو ناراض کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس قدر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس قدر والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہ گنوائے ہیں کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ، وہاں ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ فرمایا حقوق الوالدین، وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ جہاں شرک کو گنوایا ہے، جہاں دوسرے بڑے بڑے گناہوں کو گنوایا ہے، جادو کو گنوایا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا شرک بڑا گناہ ہے، جتنا جادو کو سیکھنا سکھانا اور جادو کرنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی والدین کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور تابعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مدینہ میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جب وہ مدینہ کے اندر آئیں، کچھ لوگ کرن قبیلے کے آئیں گے، ان کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا اس کی نشانی فلاں فلاں ہوگی، اور آپ ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائیے گا۔ جب وہ مدینہ کے اندر آئے کرن قبیلے والے، انہوں نے پوچھا آپ میں کرن قبیلے سے کون شخص ہے اس وفد میں؟ انہوں نے کہا فلاں ہے۔ کہا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی؟ انہوں نے کہا ہاں تھی۔ کہا اتنی ایک باقی ہے جو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی؟ کہا ہاں اتنی ایک میرے اندر باقی ہے۔ کہا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں والدہ زندہ ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ان سے دعا کروائیے گا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا ابر الناس، وہ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ اور بعض شارحین حدیث نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہو سکے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کے اندر مصروف رہتے اور ہر وقت ان کے پاس رہتے، اور اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی کہ آپ ان سے بخشش کی دعا کروائیے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس قرنی رحمہ اللہ سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی ہے۔
تو یہ ان کو درجہ کیوں ملا، مقام کیوں ملا؟ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ لوگ جہاد کے لیے آئے، وہاں انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ کہا جا کے اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ فَثَمَّ الْجَنَّةِ، کہا اس کے قدموں میں وہی تیری جنت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ان کی ٹانگوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، ان کے قدموں کے اندر بیٹھ جا، فرمایا وہی تیری جنت ہے اور یہی تیری جنت ہے۔ اور اسی طرح سے ہم بہت زیادہ دعا کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب آپ دعا کریں، فلاں مولوی صاحب آپ دعا کریں، مفتی صاحب آپ دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کے بارے میں کہا جس کی دعا رد نہیں ہوتی، ان لوگوں میں سے ایک فرمایا جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کو خوش رکھیں اور ان سے دعا کروائے اپنے حق میں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنا، ان کی تابعداری کرنا، ان کی فرما برداری کرنے والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ اولاد کل قیامت کے دن ان والدین کے لیے سرمایہ ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل ایمان کون سا ہے، سب سے افضل اسلام کون سا ہے، سب سے بڑا نیکی والا کام کون سا ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا یہ اسلام میں افضل ترین کام ہے۔ صحابی پوچھنے لے گئے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا؟ کہا بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ سب سے بڑا اسلام کا اچھا عمل ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ جب آپ کے والدین آپ کی زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، ان کو بڑھاپا پہنچ جائے، اور تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ماتھے کے اوپر ان کی بات کی وجہ سے جو ہے نا وہ سلوٹیں پڑ جائیں، آپ کا چہرہ بدل جائے، آپ ان کی نافرمانی الفاظ کے اندر تو نہ کر سکیں، آپ ان کی نافرمانی ظاہراً تو نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر کوئی اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ نہیں یہ میری والدہ نے کیا کہہ دیا ہے، میرے والد نے کیا کہہ دیا ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا وہ کام کرنے کا، یہ اف ہے۔ آج معاشرے کے اندر اللہ معاف فرمائے والدین کو زمین جائیداد کے اندر سے حصہ نہ ملنے پر کتنے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے سنے اور پڑھے ہیں کہ لڑکوں نے، بچوں نے اپنے والد کو زنجیروں کے اندر باندھ کے کمرے میں پھینک دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا جی یہ ہمیں جائیداد سے حصہ نہیں دیتا۔ والدہ کی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ والدہ کے اوپر تشدد کرتے ہیں، والدین کو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اگر ان کو بڑھاپا پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا، اور فرمایا جب بات کرنی ہے تو ان سے قولاً کریما، نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے، اونچی آواز کے ساتھ بھی والدین سے گفتگو نہیں کرنی۔ ہمارے معاشرہ اس قدر اس چیز کے اندر گر چکا ہے، انتہائی گہرائی کے اندر جا چکا ہے کہ اولڈ ہاؤس بن گئے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ہو گئے، گھر سے اٹھاؤ ان کو اور جا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دو، کسی خوشی کے موقع پر جا کے کوئی ان کو سوٹ دے دیا، کوئی خرچہ پکڑا دیا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ اس قدر جو ہے نا وہ ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر گر چکا ہے۔ جو باعث برکت تھے گھر کے اندر، جن کی وجہ سے گھر میں برکتیں آنی تھی، زندگی میں برکتیں آنی تھی، جن کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ترقیاں دینی تھی، ان کو ہم نے اٹھا کے گھروں سے نکال کے کہ ان کی خدمت نہ کرنی پڑے، باہر چھوڑ کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بھی بات نہ کرو۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا زبردست واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے مالی مشکل پیش آئی، گھر کے اندر میں بڑا پریشان ہوا، تو میں نے سوچا اس کا حل کیا ہے، تو میں نے اپنی آمدنی میں سے ایک مقرر حصہ اپنی والدہ کو دینا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ جب میں یہ کام کرنے لگ گیا تو کبھی آج تک مجھے مالی پریشانی کوئی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ والدہ کو مقرر حصہ دینے کی وجہ سے کہ میں اپنی کمائی میں سے اتنا والدہ کو ضرور لا کے دیا کروں گا۔ تو آپ ناظرین جو بھی یہ میری بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور یہ عمل کریں کہ اپنی کمائی میں سے اپنے والدین کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شکایت لے کے آئے کہ میرے والد مجھ سے کمائی طلب کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مال مجھے دو، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے والد کا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم کمانے لگ گئے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میرا مال ہے۔ اور اللہ کے بندو، جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے اندر بالکل بچے تھے، تو ماں باپ نے پال پوس کر پرورش کر کے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو آج آپ بھی اور آپ کی کمائی بھی آپ کے والدین کی ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک والد نے قاضی کے سامنے کیس کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ایک حصہ مقرر چاہتا ہوں کہ ماہانہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے۔ بیٹا حیران ہوا کہ میرا والد اتنا بڑا مالدار ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس نے یہ کیس عدالت میں کیوں کیا ہے؟ تو قاضی نے کہا کہ جو بھی ہے آپ کے والد نے کیس کیا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو قاضی نے بعد میں پوچھا اس والد سے کہ آپ یہ کیس کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ کیس کیوں کیا ہے بیٹے کے اوپر جبکہ آپ کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کیس اس لیے کیا ہے کہ میں کتنے ہی مہینے گزر جاتے ہیں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو یہ میں نے کیس اس لیے کیا ہے کہ یہ حصہ جب مجھے دینے آئے تو کم از کم میں اپنے بیٹے کا چہرہ تو دیکھ سکوں، ملاقات تو کر سکوں۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں سعودی عرب کے اندر ایک کیس ہوا دو بھائیوں کے درمیان میں کہ ایک بھائی کہتا ہے والدہ کی خدمت میں نے کرنی ہے، دوسرا کہتا میں نے کرنی ہے، اور وہ عدالت کے اندر یہ کیس گیا، دونوں کہہ رہے ہیں کوئی بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے، تو عدالت فیصلہ کر رہی ہے کہ کچھ عرصہ ایک بھائی خدمت کر لے والدہ کی اور کچھ ایک عرصہ جو ہے ایک کر لے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کے اوپر، ایک کہتا میں نے کرنی ہے، دوسرا کہتا میں نے کرنی ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو ترس جاتے والدین دیکھنے کے لیے۔ ہمارا ماحول معاشرہ واللہ ایسا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، فون کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، سب کچھ دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھول کر آپ بازار سے کوئی چیز اپنے والدین کے نام کی بھی لے آیا کریں، چاہے وہ جتنی بھی چھوٹی ہی قیمت کی کیوں نہ ہو۔ والدین آپ کے اس عمل سے بہت خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ میری زندگی میں اتنی برکتیں کیوں ہوئی ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یہی بات سمجھاتے ہیں کہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ نیکی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔